خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام ناظم الدین ناظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے آج کے اس ویلاگ کا موضوع ذرا مختلف ہے۔ عموماً جس نوعیت کے میں ویلاگس کرتا ہوں اس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ قرآنک اسٹڈی سرکل کینیڈا، جس کا میں خود بھی ایک ممبر ہوں، ان کے لیے میں نے ایک ویلاگ کچھ عرصے سے پہلے بنایا تھا جس کا موضوع تھا غصہ، تدارک اور محرکات۔ آج بھی کچھ اسی نوعیت کا ایک موضوع ہے۔ ہم اکثر اس قسم کے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ویسے ہی بن جاتے ہیں جس کا ہم خود سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آج کے میرے اس ویلاگ کا موضوع ہے تکبر۔ آئیے میں آپ کو چند دہائی پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا عہد ہے۔ صرف ایک ٹی وی چینل ہے، پی ٹی وی۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس ٹی وی چینل کے لیے 30 سال کام کیا، بہت سی ڈاکومنٹریز بنائیں، بہت اچھا دور تھا۔ خیر، رمضان کے مہینے میں ہم اکثر اپنے ٹی وی اسکرین پر ایک خوبصورت حمد، اسماء الحسنہ دیکھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے 99 ناموں کو بہت خوبصورتی سے دکھایا جاتا تھا۔ ان ناموں میں اللہ کا ایک نام المتکبر بھی شامل تھا۔ یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ مصری پروڈکشن تھی۔ آج نصف صدی بعد آپ یوٹیوب پر کئی رنگین اور خوبصورت اسماء الحسنہ دیکھ سکتے ہیں۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار۔ مسلمان گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ جب بچوں کے نام رکھنے ہوں تو عموماً اللہ کے صفاتی جو نام ہیں 99، ان میں سے ہم کوئی نام پہلے چنتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ان ناموں میں غالباً صرف ایک نام ایسا ہے جو کوئی اختیار نہیں کرتا، اور وہ ہے المتکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ اور کوئی متکبر نہیں ہو سکتا۔ کبریائی، بڑائی اور عظمت کی صفت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اسی لیے انسان کو تکبر کرنے سے منع کیا گیا۔ تکبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں۔ وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ تکبر ہے۔ تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تکبر ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جس کی عقل خفت ہو چکی ہو۔ عقل مند کبھی متکبر نہیں ہوگا۔ اسے پتہ ہے مال و دولت، عزت و احترام، صحت و تندرستی کوئی دائمی چیز نہیں ہے، آج ہے کل نہ ہوگی۔ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا تکبر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پر اترانا البتہ تکبر ہے۔ پھر یہ انانیت کیا ہے؟ انانیت وہی چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں تکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو اس کا آپ نے نہایت جامع جواب دیا۔ پوچھنے والے نے کہا جی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، تو حضور نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی بہت خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ تکبر اور انانیت کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، آدمی حق کے سامنے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اکڑ جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، تو یہ چیز ہے جس کو انانیت کہا جاتا ہے۔
इससे अल्लाह ताला हर मुसलमान को बचाए रखे। तकब्बुर का एक और शेड है और वो है मैं। जी हाँ, मैं। बड़ाई का इजहार करने वाला शख्स अक्सर इस मैं की बीमारी में मुब्तला नजर आएगा। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। हमारी वालदा मोहतरमा कभी किसी को इस तरह बात करते हुए सुनती तो कहा करती थी कि इस आदमी में बड़ी मैं समाई हुई है। इसका मतलब होता कि वो बंदा तकब्बुर का शिकार है। इसीलिए हमारी सोसाइटी के कुछ तबके इस मैं के सिगे के इस्तेमाल को मायूब समझते हैं और इसकी जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इनके ख्याल में इस तरह तकब्बुर की बेखनी होती है और तकरीम व एहतराम का पहलू उजागर होता है। हमें डरना चाहिए कि रोज़ क़यामत अल्लाह के गज़ब का शिकार ना हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम ना रह जाएं। हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि आपने ये आयत तिलावत फरमाई, वस्समावातु मक़विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, कि और आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे, पाक है वो और बहुत बुलंद उससे जो वो उसका शरीक ठहराते हैं। और फिर फरमाने लगे कि अल्लाह ताला अपनी बुजुर्गी खुद बयान करेगा, यानी क़यामत के दिन जब सारे आसमान उसके हाथ में होंगे, और फरमाएगा अनल जब्बार, मैं हूँ जब्बार, अनल मुतकब्बिर, मैं हूँ मुतकब्बिर, अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह, अनल मुतआली, मैं हूँ गालिब बुलंद। अंग्रेजी ज़बान में एक लफ्ज़ है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये तकब्बुर, एहसास बरतरी, इसी के मायनों में इस्तेमाल होता है। उर्दू ज़बान में इसके कई मुतबादिल अल्फाज हैं। घमंड, गुरूर, अनानियत, बड़ाई, खुद सताई, खुदबीनी, इस्तकबार, खुद सनाई, इतराना, मैं कुछ हूँ या मैं ही कुछ हूँ। 20वीं सदी के इब्तिदाई सालों में माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड एडलर ने सबसे पहले बरतरी कॉम्प्लेक्स को बयान किया। उसने इस बात का खाका कुछ यूँ पेश किया, कॉम्प्लेक्स वाकई नाकाफ़ी के एहसासात के लिए एक दिफाई तरीक़ाकार है जिसके साथ हम सब जद्दोजहद करते हैं। यूँ आप अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप अदम तहफ़्फ़ुज़, एहसास कमतरी और इत्मीनान की कमी को छुपाने के लिए मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। तकब्बुर का असल जो उसकी असल है वो इनसिक्योरिटी है। ईमान इट्स अ साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी। इंसान अपने आप को इन्फीरियर समझता है और उसको अपनी इन्फीरियरिटीज़ का एहसास है और वो उनको कवर करने के लिए अपने आप की एक झूठी तस्वीर पेंट करता है। और उसके तकब्बुर के उसके दो एलिमेंट्स हैं। एक है अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर एक तस्वीर अपने लिए भी खींचना और दूसरों के लिए भी खिंचवाना, और दूसरी है कि अपनी वैल्यू कभी नज़र नहीं आएगी जब तक किसी और को ना गिरा दो। यानी मैं तो काम करूँ ना करूँ, मैंने इसकी बेइज्जती ज़रूर करनी है, ठीक है, उसका मजाक ज़रूर उड़ाना है। और उसका मजाक उड़ाने में चलो उसको, क्योंकि मैं अपने काम और अपनी सलाहियत और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की बुनियाद पर ऊपर तो ना आ सका, कम से कम जो ऊपर आ गया उसको तो मैंने नीचे गिरा दिया, तो अब मुझे ज़रा ऊंचाई फील हो रही है। राइट, ये दो मैनिफेस्टेशंस होती हैं तकब्बुर की। अगर हम कुरान का मुताला करें तो अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह हज़रत आदम की तख्लीक और इब्लीस की सरकशी के मुताल्लिक़ बताते हुए नज़र आते हैं। सूरह बकरा, सूरतुल आराफ, सूरतुल हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरतुल कहफ, सूरतुल शोरा, सूरह स्वात। इनमें इजमाली और तफसीली ज़िक्र किया गया है जिसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह आदम की तख्लीक के बाद उन्होंने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया जिसको उन्होंने तस्लीम किया। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और वजह ये बताई कि मैं इससे बेहतर हूँ। उसका कहना था कि आपने
مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. اور پھر اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابلیس کو بہشت سے نکال دیا گیا. اگر ہم یہی تکبر دنیا میں کریں گے تو ہم بھی جنت سے محروم ہو جائیں گے. الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. آج کسی بھی تحقیقی نوعیت کے کام کے لیے یوٹیوب سے ضرور مدد لی جاتی ہے. میں نے بھی یوٹیوب کی مدد سے تکبر کے 8 اسباب معلوم کیے ہیں. سب سے پہلا سبب جو بتایا گیا وہ ہے علم. بعض لوگوں کو جب کچھ علم تک رسائی ہو جاتی ہے تو اسے باقی لوگ جاہل لگنے لگتے ہیں. دوسرا سبب عبادت. جی ہاں، جب کوئی فرد بہت عبادت گزار ہو، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، تو شیطان اسے اکساتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر تو عالم ہی کوئی نہیں. دوسرے لوگ حقیر لگنے لگتے ہیں. تیسرا سبب مال و دولت. جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس انسان کو غریب اچھے نہیں لگتے. تکبر کے مظاہر ہمیں اپنے اطراف اکثر نظر آتے ہیں. چوتھا سبب حسب و نسب. بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، بڑی فیملی، یا ہمارا تعلق تو حکمراں خاندان سے ہے. پانچواں سبب عہدہ یا منصب. کوئی عہدہ یا منصب بڑے اختیار بھی ساتھ آتا ہے. کچھ انسان انصاف سے روگردانی کرتے ہیں اور فرعون کے جانشین بن جاتے ہیں. چھٹا سبب کامیابیاں. جب انسان کو کامیابیاں ملنی شروع ہوتی ہیں تو اس کے دماغ میں فتور پیدا ہونے لگتا ہے اور اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتا ہے. ساتواں سبب حسن و جمال. کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا تو اسے دوسرے لوگ اچھے نہیں لگتے. آٹھواں سبب طاقت. تکبر تو اصل میں بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن مستکبرین جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ وہ بغی بغیر حق کا جرم ہے جو آپ کے اندر سے ایک لاوے کی طرح پھٹ جاتا ہے. یعنی میرے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. یہ بغی جب پیدا ہو جاتی ہے کبھی دوسروں کے لیے مجھے تحقیر کرنے والا بنا دیتی ہے. کبھی میں دھونس جماتا ہوں، کبھی میں بڑے ہانکتا ہوں، کبھی میں شیخی خورا بن کے رہ جاتا ہوں. یہ ساری چیزیں جن کا ظہور میرے کردار اور میری سیرت میں ہوتا ہے. یہی چیز جس وقت ایک مجرمانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے تو میں کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہوں، کسی کے مال پر حملہ آور ہوتا ہوں، کسی کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہوں. اور یہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو حقیر جانتے ہو، غمت الناس، تو اصل میں جب میں کسی کو حقیر جانتا ہوں اور میرے اندر کا کبر اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی عزت نفس پر حملہ آور ہوتا ہے. خواتین حضرات، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم تکبر کے اظہار میں کبھی کبھی کس قدر غیر محتاط ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی وقت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. وہ المتکبر ہے لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے. وہ ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم اس کے آگے جھکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.